اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے توحید کے اوپر۔ توحید کیا ہے؟ توحید جو ہے بیس ہے اسلام کا۔ توحید جو ہے وہ شروعات ہے اسلام کی۔ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس توحید کی ڈیفینیشن ایک شعر میں محمد علی جوہر نے بہت اچھے سے بیان کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دونوں عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ توحید اسے کہتے ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننا اسے کہتے ہیں کہ اتنا اللہ کو مانے اور اللہ کے احکام پورے کرنے کے لیے اور شریعت کو پورا کرنے کے لیے بندہ اس طریقے سے اعمال کرے کہ دنیا خفا ہوتی ہے تو ہو جائے مگر اللہ خفا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے کرے کہ اللہ اس کی تعریف میں جب حساب کتاب لینے والے حشر کے میدان میں تو اللہ فرما دے کہ یہ بندہ جو ہے دونوں عالم سے خفا میرے لیے ہے، میری شریعت کو پورا کرتے ہوئے ہے، اس کو میرے سوا اور میری شریعت کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دیا، اس کو دنیا دکھائی نہیں دی، اس کو لوگ دکھائی نہیں دیے، اس کو رشتے دکھائی نہیں دیے، اس نے صرف میرے لیے زندگی گزار دی۔ تو توحید یہ ہے، اور توحید وہ چیز ہے جو اتنی میٹھی چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے کہ جب اس کا مزہ کوئی چکھ لیتا ہے یا پھر یہ کسی کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا، اللہ ہی کو خالق ماننا، بنانے والا ماننا، اللہ ہی کو پیدا کرنے والا ماننا، اللہ ہی کو رازق ماننا، اللہ کو ہی کھانا دینے والا ماننا، اللہ کو ہی پالنے والا ماننا، اور اللہ ہی کو ماننا کہ اللہ ہی ساری اچھی اور بری چیزوں کو کرنے والے ہیں۔ یہ ہے توحید۔ اب یہ توحید کسی کو مل جاتی ہے، یہ بھروسہ کسی کو مل جاتا ہے، یہ یقین کسی کے پاس آ جاتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ساری چیزوں کے کرنے والے ہیں، تو زندگی کی اور آخرت کی ساری مصیبتیں، ساری پرابلم سالو ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب بندے پہ مصیبت آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ مصیبت کس کی طرف سے ہے، کیونکہ کسی اور کی تو طاقت نہیں ہے کہ مصیبتیں دے یا خوشیاں دے، یہ تو اللہ کی طاقت ہے۔ تو یہ مصیبت اگر اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا یہ کہ وہ خوشی خوشی اس مصیبت کو قبول کر لے اور اس چیز کا یقین کرے کہ اللہ جو ہے اس کا سب سے بہتر چاہنے والے ہیں۔ اللہ سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں چاہ سکتا، اللہ تو 70 ماؤں کی محبت رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ نے یہ مصیبت بھیجی ہے تو بہتری کے لیے بھیجی ہوگی اور بہتر ہی ہوگا۔ اور اگر اللہ خوشیاں دے، اللہ اگر خوشی دے، اللہ نعمتیں دے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ نعمتیں دینے والا بھی وہی ہے۔ کسی اور سے تو نعمتیں مل نہیں سکتی اور سے خوشی مل نہیں سکتی، تو وہی ہے جو دینے والا ہے اور وہی ہے جو لینے والا ہے۔ اب اس چیز کا یہی ہے کہ اگر بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے اپنی جان بھی دے دے تو وہی بات ہوتی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کا جو حق ہے، اگر ہم جان بھی دے دیتے نا، اللہ کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں نا، تو حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی تو دی ہوئی چیز ہے۔ جان کیا ہے؟ اللہ نے دی ہے ہم کو، اللہ نے نوازا ہے جان سے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اور اگر ہم اللہ کے لیے جان بھی قربان کر دیں تو اللہ کا کیا حق ادا کیا ہم نے؟ جو اللہ کی دی ہوئی چیز تھی اسے قربان کر دیا، تو اللہ کا حق کبھی نہیں ادا ہو سکتا۔ ہم درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا بنائی گئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کو اتنے محبوب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے دونوں جہان بنائے ان کے لیے، اپنا حبیب بنایا ان کو۔ اللہ کا حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجو، یعنی اللہ کی رحمتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ کہو، اور ہم کہتے بھی ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے اس حکم میں بھی یہ بتایا ہے کہ
اللہ کے حبیب جو اللہ کے بعد جن کا نمبر آتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، اور ان کے لیے بھی رحمت کی دعا کرو. یعنی اللہ جو ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک مخلوق جو ہے اللہ کی رحمت کی محتاج ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے، ہمارے اعمال جو ہم کو کرنے ہیں وہ اس طریقے سے کرنے ہیں، توحید کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، عزتوں کا دینے والا نہیں ہے، ذلتوں کا دینے والا نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والے بھی اللہ اور ذلت دینے والے بھی اللہ، کھانا دینے والے بھی اللہ، پالنے والے بھی اللہ، خالق ہے، رازق ہے، ہر چیز کے مالک ہے، ہر چیز کا اقتدار ہے اللہ کو. اللہ ہی ہے جو کسی چیز کو کرتے ہیں اور کسی چیز کو روک دیتے ہیں ہونے سے. کوئی خوشی دیتے ہیں، کوئی مصیبت دیتے ہیں، غم دیتے ہیں، وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اب جب ہم کو اس چیز کا یقین ہو جائے گا تو نہ ہی ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اللہ کے سوائے، اور پھیلانا بھی نہیں چاہیے. جب ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلنے نہیں دیتے ہمارے. اور اگر ہم نے بندوں سے امید لگائی تو پھر یقیناً اللہ کہتے ہیں کہ جس سے تجھے امید ہے تو اسی سے لے لے. تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جو اصل میں طاقت رکھتے ہیں دینے کی، یعنی اللہ، اس سے مانگے، ان سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے. یہ اپنی عادتوں میں شامل کر لے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مصیبت آئی ہے، کوئی بھی حاجت آئی ہے، آپ وضو کریں، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الحاجت کی، اور آپ مانگے. آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں، یہ میری زندگی کا عمل ہے کہ جب بھی میں نے اللہ سے کچھ مانگا ہے وہ اللہ نے مجھے دیا ہے. ہاں، اگر میرے لیے بہتر نہیں تھا تو مجھے نہیں دیا، وہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے. اور آپ بھی یہ سوچ لیں کہ جب اللہ کسی چیز کو نہیں دیتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ وہ چیزیں جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے. اللہ سب کچھ جانتے ہیں. اللہ اپنے بندے کے ساتھ معاملہ اس طرح کا کرتے ہیں جیسا بندہ ہوتا ہے، جیسے بندے کی نیتیں ہوتی ہے. آپ جیسا چاہو گے اللہ آپ کو دیں گے. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، مگر شرط صرف یہ ہے، آپ کو ایک ہی شرط پوری کرنی ہوگی کہ آپ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگے، اللہ کی جگہ پہ کسی کو کھڑا نہیں کرے، چاہے وہ کتنا بھی بزرگ ہو، کتنا بھی بالا تر ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، وہ اللہ سے بڑا نہیں. آپ کو یہ سوچ کے اور یہ یقین کر کے چلنا پڑے گا. یہ سب سے بڑی شرط ہے توحید کی، اور توحید ہی اسلام ہے. سب سے پہلی شرط ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو کوئی شریک نہیں ماننا. اور اللہ کا کوئی شریک ہے بھی نہیں، اللہ کی جیسی طاقت کسی کی ہے بھی نہیں. جن کو بھی بنایا ہے وہ اللہ نے ہی بنایا ہے، اور جو بھی ان کو طاقت دی ہے، جو بھی ان کو معجزے دیے ہیں، جو بھی ان سے کروایا ہے وہ اللہ نے ہی کروایا ہے. اب اس یقین کے ساتھ آپ توحید کو فالو کریں اور اسلام کو فالو کریں، اور اسی طریقے سے صرف اللہ سے مانگیں.